السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور واقعہ کربلا جو میں آپ لوگوں کی پیش خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کے پہلے ہی بھی میں نے پارٹ بنائے تھے اور یہ نیا پارٹ ہے۔ مطلب واقعہ کربلا جو ہے سنتے تھے، اور پہلے واقعات تو بہت سنا ہے واقعہ کربلا کے کہ وہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وقت شہید کیا گیا، کیسے شہید کیا گیا، اور حضرت عباس علمدار کو کس طریقے سے شہید کیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں علم تھا، نعرہ تھا، لیکن ان کے ہاتھوں کو ہی شہید کر دیا گیا۔ مطلب ہر چیز پہلے سنی جا گئی تھی، لیکن ایک تصور جو ہوتا ہے، تصور، تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ تصور ابھی میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ جو واقعات ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں خود کربلا کے اندر کھڑا ہوا ہوں اور یہ واقعات میرے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اور قتل کر دیا گیا، اور جس شخص نے قتل کیا گیا وہ خود 3 دن سے ان کو بھوکا پیاسا ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ دونوں معصوم بچے بھی تو 3 دن سے 4 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ڈر خوف میں۔ خیر، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے سبسکرائب لازمی کر لیں، لائک کر لیں، اور کمنٹ آپ ضرور کر دیجیے گا، باقی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ اس شہر ظلم تجھ کو خبر ہے کہاں گئے، بھیجے تھے اپنے لال جو ماں نے سوار کر روانی۔ ادھر امام علی مقام کے خاوندہ، رسول کی مقدس اور عزت ماں خواتین اپنے بچے دوستوں اور یہی خواہوں کے ساتھ لے کر عزم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ نہ قابل اعتماد ہے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت جعفر منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے، اور ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفارہ طاغوت کے خلاف، شریعت مستقیم کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں، تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ یہاں بعض احباب نادانی میں یا باعث اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں کہ ایسے حالات میں جبکہ امام حسین کے پاس مسلح لشکر نہ تھا، فوج نہ تھی، سیاسی قوت نہ تھی، حالات سازگار نہ تھے، ابن زیاد اور یزید کے پاس سب کچھ تھا، ایسے حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقام پر جانا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ تصور سوائے اس کے اہل بیت کا بعد اور اعلیٰ رسول کے ساتھ دل میں عناد ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے۔ رائے رخصت اور رائے عزمیت آپ کے ذہن صاف کرنے کے لیے میں ایک ضابطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شریعت مظاہرہ میں ایسے مشکل وقت پر 2 راستے بتائے جاتے ہیں، اور دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راستہ رائے رخصت کہا جاتا ہے اور ایک راستے کو رائے عزمیت کہا جاتا ہے۔ اگر تو حالات سازگار ہوں، جبر و بربریت، کفر و ظلم اور باطل طاغوت کا سفایہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے پر ہر کلمہ اوپر اس ظلم کے خلاف میدان فلزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن حالات جب ناسازگار ہوں، جمعیت قوت اسلحہ اور بھاری فوج ساتھ نہ ہو، اور باطل زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، قوت تر ہو، ایسے حالات میں باطل کو ختم کرنے یا ہٹا دینے کی صورت رائے میں اندر نہ آتی ہو، تو ان ناسازگار حالات میں 2 راستے شریعت نے امت کو عطا کیے گئے۔ وہ لوگ جو حالات کی ناسازگاری کو دیکھیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر عمل کریں، گوشہ نشین ہو جائیں، چپکے سے
لعنت ملامت کرتے رہیں، دل سے برا جانیں، لیکن مسئلہ کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے، بے شک الگ تلک ایک جگہ کوشہ نشی کی زندگی بسر کریں۔ یہ رائے رخصت ہے اور ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی ہے، اور رائے رخصت کی راہ پر عمل کرنا شریعت میں ناجائز ہے، نہ حرام ہے اور نہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالات میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن اگر سب کے سب لوگ بلا اجتناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم و کفر اور طاغوت کو ختم کرنے کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود رخصت کے کچھ لوگ رائے عزمیت پر بھی چلنے والے ہوتے ہیں، وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نہیں نظر ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پوز ہوتی ہے کہ ہم اپنے تن کو، اپنے من کو اللہ کے دین کے بچانے کے لیے کیسے قربان کریں، شاید تن میں لگی ہوئی یہ آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیرے دور کر دے۔ وہ اپنے خون سے پورے دین کی ابیاری کرنے کو ہی دین کے احیاء اور تحفظ کا باعث سمجھتے ہیں۔ وہ حالات کی نازگاری سے بے خبر اور لا تعلق رہتے ہوئے اضطراری حالات میں بھی اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور سربکف ہو کر میدان گلزار میں اترتے آتے ہیں۔ وہ اپنی شان کے لائق اور اپنے مقام کی مناسبت سے اس اسلام کو فرض سمجھتے ہیں، جس طرح ہر شخص رائے رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزمیت پر بھی چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن طالب کا خون گردش کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، حضور کی زبان کو چوسا تھا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور خواہ و نبوت کے چشم و چراغ تھے، اس لیے جو اشراف یا انہیں تھا وہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ وہ بنائے لالا تھے، اس لیے ظاہر ہے رائے عزمیت پر عمل کرنے کی عزت اس دور میں آپ کے سوا اور کسے نصیب ہو سکتی تھی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو لوگ رائے رخصت پر عمل کرتے ہیں وہ بھی حق بجانب ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ انہیں مدفون کرے اور برا بلا کہے، اس لیے کہ انہیں حق دیا گیا ہے کہ رائے رخصت اختیار کرے۔ البتہ ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا سو اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل عزمیت اور اشاق ان کی راہ پر چلتے ہیں، جو لوگ اپنے گلے کٹواتے ہیں اور اپنے خون سے ہولی کھیلتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ رائے عزمیت پر چل کر قیامت تک ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں، دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک شاہراہ قائم کر دیتے ہیں، دینی اقتدار کو مٹنے سے بچانے کے لیے اور پھر سے بحال کرنے کے لیے ایک ضابطہ حیات دے جاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدام کو ان ظاہری حالات کی ناسازگاری کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا ہے، وہ نہ تو دین کی روح اور تعلیم سے واقف ہیں اور نہ ہی شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے واقف ہیں، اور نہ ہی اس عمر کی خبر رکھتے ہیں کہ اسلام کی قدریں مٹ رہی ہوں تو انہیں زندہ کرنے کے لیے خون کی بازی کس طرح لڑائی جاتی ہے۔ اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا، اور اگر ایک حسین بھی میدان گلزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتا اور نہ بہتر تن بھی اپنے خون کا نذرانہ دینے کے لیے نہ نکلتے، تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں کی صورت میں، آزادی کی صورت میں، عزت اور جائے شوقت کی صورت میں، اسلام کی شریعت کے انحصار کی صورت میں جس حال میں بھی نظر آ رہی ہے، وہ شاید اس کا نظارہ کہیں دکھائی نہ دیتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفی مرو منت ہے۔ حسین ابن علی کے خون کے قطرات کی اور رسول کی ایک عظیم قربانی کی، جس نے رخصت کو چھوڑ کر اپنے تن کو تو ماچس کی طرح جلا لیا اور عمر بھر کے لیے اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو اجالے میں بدل ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 برس بیت گئے، رخصت کی راہ پر چلنے والے ہزاروں تھے، لیکن عزمیت کی راہ پر چلنے والے بہتر تھے، جن کے قائد حسین ابن علی تھے۔ 14 صدیاں بیت گئیں،
دنیا جب بھی نام لیتی ہے بطور نمونہ سے وہ حسین ابن علی ہی کا نام لیتی ہے۔ مکہ سے کربلا تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظم سے 3 ذی الحج کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذی الحج کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکے کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان سے اس ارشاد کا مصداق بنوں۔ حج کے دونوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستے میں ہر بن یزید تمیمی ملا، اسے ابن زیاد نے لشکر دیگر بھیجا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جہاں ملے اسی کوفے میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ گھر نے کہا، حسین ابن علی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کے اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیں آپ کا خیال کیا ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام نے اہل قافلے سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمر بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان تک پہنچے، اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ یکم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہی خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرمان یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام فضل رضی اللہ کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام علی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ امام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب بلتنا کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کربلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو چوم کر فرمایا، رہے کربلا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے یہ رنج و علم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے اور اس کے قافلے کے خیمے لگے کہ یہاں ان مسافروں کے پجامے رکھے گئے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اس میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا ہے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں۔ اس میں امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے اپنے سفر کا متحد سمجھ کر خیمے لگایا اور یہ خیال فرمایا کہ دریائے قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کے قافلوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت اور شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمر بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے
شمر جوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمرو بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ کریں تو مقابل ہو تو اسے محظوظ کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر جوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہو گیا تھا، وہ چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ عظیم شہادتیں بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک کافر کی جیت ہو جاتی، یزید جیت جاتا، لشکر سب ہار جاتا، اسلام کا جھنڈا نہیں بلند ہوتا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، سب کی قربانیاں ہو گئیں، شہادتیں ہو گئیں۔ باقی اگلا انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ملاقات ہوگی، ابھی تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔